شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو ہر قسم کے نقائص سے، عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے. جو جلال اور اکرام والا ہے، جو خالق ہے اور معبود ہے. جس نے
تمام تر مخلوقات کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو ان تمام مخلوقات میں اعلیٰ اور افضل قرار دیا۔ جو کل بھی سراپا احسان، جو آج بھی سراپا احسان، اور جس کے احسان کے بغیر انسان کا ایک پل بھی نہیں گزر سکتا، اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں وہ آخرت میں بھی اپنے احسان سے ہمیں معاف فرما دے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا موضوع اور عنوان مفید زندگی، نفع بخش زندگی چل رہا ہے، اور مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے کرتے ہم معکوس انداز میں ایمان پر پہنچے ہیں کہ ایمان کتنا نفع بخش ہوتا ہے، ایمان کے فوائد کیا ہیں۔ تمام تر اعمال ردی ہیں اگر ان کے ساتھ ایمان نہ جڑا ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی بھی ایسی نہیں جو اللہ کے ہاں اپنے بدلے کو یا وزن کو ثابت کر سکے۔ حالانکہ نیکیاں اللہ تعالی باقی رکھتا ہے اور ان کا اجر عطا کرتا ہے، لیکن وہ نیکیاں جو ایمان کے بغیر ہوں، ان نیکیوں کا بدلہ مالک کائنات اسی دنیا میں عطا کر دیتا ہے، اور آخرت میں کسی کو ایک دن کا بھی ان نیکیوں کا بدلہ اور اجر نہیں ملے گا۔ ایمان وہ خاص دولت ہے جس کے بعد انسان کا معمولی سے معمولی عمل بھی قیمتی قرار پاتا ہے، اور بارہا آپ نے ایسی باتیں سن رکھی ہیں۔ ایمان موجود ہو تو کتنا سا عمل اس انسان کے لیے، اس کی بخشش کے لیے اللہ کافی سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، چاہے اس 99 دفتروں والے گناہوں والے انسان کو جس کے پاس صرف کلمہ توحید نکلے، اس کو لے لیں، یا زندگی بھر زناکاری پر مصر رہنے والی اس خاتون کو لے لیں جس نے صرف ایک جانور کو، ایک کتے کو پانی پلایا۔ یہ ادنا ترین مثالیں ہیں، اور اگر کسی کا ایمان صحابہ جیسا ہو، اور صحابہ میں سے مہاجرین و انصار جیسا ہو، اور ان میں سے بدر والوں والا جیسا ہو، اور کسی کا عشرہ مبشرہ جیسا ہو، کسی کا خلفائے راشدین جیسا، کسی کا صدیق جیسا ایمان ہو، تو اس کے کیا کہنے۔ سو ایمان اپنے درجات کے ساتھ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایمان آزمائشیں بھی لاتا ہے، ایمان کی آزمائشیں انتہائی کڑی اور سخت ہوتی ہیں، اور یہ ہر زمانے میں ہر انسان کو درپیش ہوتی ہیں۔ اللہ کی سنت یہی ہے، کسی بھی دور میں ایمان پر استقامت آسان کام نہیں ہوتا۔
یہ امتحان طلب ہے، امتحان ہوتا ہے ہر کسی کا، ہر کسی کو آزمایا جائے گا۔ اگر نہ آزمایا جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا نہ جاتا۔ جو خود منبع ہیں اس نور کا، اس ہدایت کا، خود سرچشمہ ہیں، اس کے باوجود سب سے کڑی، مشکل اور کٹھن آزمائشیں آپ پر آئی ہیں۔ امتحان یا مصیبت کا آ جانا کسی کے امتحان میں نقص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو فائدہ دیتا ہے جو ایمان مصیبت میں بھی قائم رہتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اس کا نفع سمجھ آ جائے، پھر وہ اس کے دفاع، اس کی بقا کے لیے ہر قسم کے امتحان اور ہر قسم کے نقصان کا سامنے کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور خوشی خوشی تیار ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے، بدر، یہ احزاب کے دن ہیں اور مشکل ترین گھڑیاں ہیں، سارا عرب امڈ آیا ہے، منافقین کے حوصلے پست ہو گئے ہیں اور منافقین چھٹ گئے ہیں، اسلام والوں کے ساتھ ان کا واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی اپنے معاہدے کے باوجود بدعہدی پر تل آئے ہیں کہ حالات اتنے ناگوار یا اتنے مشکل ہیں کہ سامنا کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ایسے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے ان لشکروں کو دیکھ کر کہا یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت یوں بیان فرمائی ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں، منہم من قضا نحبہ، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے ایمان کی اس پرکھ میں، اس امتحان میں کامیاب ہو کر اپنی جانیں دے کر اللہ کی طرف جا چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی اس انتظار میں ہیں کہ ہماری باری کب آتی ہے اللہ کے لیے اپنی گردنیں پیش کرنے کو۔ سو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے دفاع اور اس کی بقا کے لیے جو آدمی جتنی کٹھن حالات سے گزرتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا مفلسی، اور خاص طور پر اس دور میں مفلس ہونا یا کم وسائل ہونا ایک بڑا امتحان ہے، اور اللہ نہ کرے میں ایسی کوئی پیشین گوئی نہیں کر رہا، لیکن حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ جانے کس طرح کے حالات سامنے کھڑے ہیں، اور بڑے بڑوں کا ایمان آزمایا جائے گا۔ ایسے میں صرف وہ لوگ بچیں گے جنہیں ایمان عزیز ہوا، جنہوں نے یہ ٹھان لی کہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے مگر ایمان نہیں جانے دیں گے، سب کچھ قربان ہو سکتا ہے مگر ایمان سے دستکش نہیں ہو سکتے، اس بنیادی عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے لیے جیسی بھی مصیبت آئی ہم سامنا کرنے کو تیار ہیں اور اللہ کے بھروسے پر تیار ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص پہاڑوں جیسے اعمال کرتا ہو، نیکیاں کرتا ہو، اچھائیاں اور بھلائیاں کرتا ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، چلو آسان کرتا ہوں، ایمان پاس نہیں تو پاکستان پوری خلقت کو کوئی کھانا کھلا دے، کھانا کھلانا بڑا عظیم عمل ہے، لیکن ایمان پاس نہیں، صحابہ کی نفرت دل میں پالے ہوئے ایک ادارہ ہے، نام نہیں لے رہا آپ خود ہی سمجھ جائیں، ایک ادارہ ہے جو کھانا کھلا رہا ہے بڑے پیمانے پر، خاص طور پر کراچی میں، لیکن ایمان پاس نہیں، ایمان پاس نہیں کہ صحابہ کی نفرت میں ان کے ساتھ ملا جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت پر مبنی، ہم اس بات میں واضح طور پر اس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اتنا بڑا عمل کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ایمان سے خالی ہے
تو اس دنیا میں تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں پرانی مثالیں نہیں دے رہا، نئی مثالیں آج کے زمانے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہا ہے والعصر، مجھے میری قسم ہے۔ یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول فرما گئے لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ اللہ یہ کہتے ہیں فإنی أنا الدہر، کہ میں ہی زمانہ ہوں، میں خود زمانہ ہوں، زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ اور یہاں اللہ کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ زمانے کی۔ والعصر، زمانے کی قسم، گویا مجھے میری ذات کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، انسان ہے تو نقصان میں، ہر طرح کا نقصان۔ پیدا ہوتے ہی سانسیں کم ہوتی ہیں، کم ہوتی چلی جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑھ رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے، نقصان میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ نقصان تو سب کو درپیش ہے، ایمان والے کو بھی اور بے ایمان کو بھی۔ وہ کون سا نقصان ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انسانی نقصان میں ہیں؟ کوئی استثناء بھی ہے؟ کوئی بچے گا بھی؟ یا مالک کائنات اپنی قسم اٹھا کر یہ خبر دے رہے ہیں کہ سب کے سب ہلاک ہوں گے؟ استثناء آگے ہے، الا، آگے کیا ہے؟ یاد ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے یا ایمان والے؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ہر طوفان میں ایمان والے ثابت ہوئے، ہر مشکل گھڑی میں ایمان والے رہے، ہر کٹھن حالات میں ایمان والے رہے، ہر جگہ پر انہیں ٹیسٹ کیا گیا، آزمایا گیا، اور یہ ہمیشہ ایمان پر رہے۔ الا الذین آمنوا، یہ نقصان سے بچے ہوئے، یہ فائدے میں ہیں۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، غربت ہو تو بھی فائدے میں، کہ صبر کر کے اللہ سے فائدہ سمیٹ لیتے ہیں۔ آسانی ہو، فراوانی ہو، تب بھی فائدے میں، کہ شکر کرتے ہیں اور عاجز رہتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، مالک کو پہچاننے والے ہیں، اس لیے یہ اس وقت بھی فائدے میں ہیں۔ یہ امیر ہے تو بھی فائدے میں، غریب ہے، غریب تر ہے تو بھی فائدے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ کیا چاہیے؟ اعمال صالح، اچھے کام۔ کون سے اچھے کام؟ جنہیں میں اچھا سمجھتا ہوں یا آپ اچھا جانتے ہیں، وہاں رہنمائی کیا ہوگی؟ اچھے کام کی ایک ہی تعریف ہے، وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر وہ کام جو رسول اللہ نے کیا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اگر یہ اس ایمان پہ رہتا ہے اور پھر کبھی ملاوٹ نہیں کرتا، اس ایمان میں ملاوٹ نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دو فائدے ہیں، توجہ فرمائیے۔ الذین آمنوا، ایمان لایا۔ ایمان لانے والے تو بڑے ہوتے ہیں۔ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن ایک آزمائش رہتی ہے ہر دم کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ تو نہیں کی۔ ظلم کیا ہے؟ وقت بچانے کی خاطر مختصر صحابہ آئے تھے اللہ کے رسول، قرآن کہتا ہے وہ محتد ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ امن میں ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ اینا من لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہے جو ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ نہ کرے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے،
غلطیاں ہو جاتی، بچیں گے کیسے؟ تو آپ نے آسان کر دیا، آپ نے فرمایا جن باتوں کی طرف تمہاری توجہ ہے وہ ظلم کی ملاوٹ وہ نہیں، وہ ہے ظلم ہی، لیکن اس ظلم کو معاف کرنے والے نے پہلے اعلان کر رکھا ہے اگر شرک لے کر نہ آیا میں اس کو جتنے گناہ لے کر آئے گا اس کی اتنی ساری مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کروں گا۔ یہاں ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم ہے، یہاں مراد شرک ہے کہ اگر شرک سے بچا رہا، شرک کی ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں، شرک کی ملاوٹ۔ اور اللہ کی قسم ہے اللہ کو اپنے نبی کے ساتھ کوئی دوسری اطاعت والی ملاوٹ بھی پسند نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ کے برابر فلاں کو بھی لے آؤں، وہ خالق کہتا ہے ہم نے اس خیال سے، اس وجہ سے نبی کا کوئی بیٹا باقی ہی نہیں رکھا کہ کوئی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے محمد کی مثل کوئی بنایا ہی نہیں، جب آپ آ گئے پھر کسی کا زمانہ باقی نہیں، نہ کسی کی اطاعت باقی ہے، اوپر آسمان والا رب ہے اور نیچے اس کا مصطفیٰ ہے، اس کی عبادت کی جائے گی، اس کی اطاعت کی جائے گی۔ ادھر شرک ہوا وہ بھی ناقابل معافی، اور ادھر ملاوٹ کی تو، ادھر برابری دی تو، ادھر کسی اور کو اس جیسا سمجھا تو، اس جیسے حقوق دیے تو، یہ ایمان ہے۔ ایمان الایمان باللہ ہے، ایمان اللہ کے رسول کو رسول ماننا، اللہ کے رسول کو نبی ماننا، اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کے رسول کو خاتم النبیین ماننا ہے۔ یہ ایمان کا پیکج ہے۔ ایمان میں دونوں ذاتیں شامل ہیں، دونوں کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے۔ بچے گا کون پھر؟ ایمان والا۔ ایمان والا کون ہے؟ جو اس کے حق کو بھی پہچانتا ہے اور مدینے والے کو بھی، جو دونوں کے معاملات میں، دونوں کی اطاعت میں اور دونوں کے حقوق میں کسی دوسرے کو بھی دخل دیتا ہے، اللہ کی قسم اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے نبی فرما گئے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہونے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو کچھ میں لایا ہوں وہ اس لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی تمام تر خواہشات کو کر نہیں لیتا ہے۔ ایک خواہش بھی اگر محمد کے مخالف کھڑی کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہونا پڑے گا، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے فائدے جن کو سمجھ آئیں اور جن کو سمجھ آ گئے، آپ کبھی ان کی حالت کو دیکھیں، یہ تو قرآن مجید ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ۔ اب یہ جو ملاوٹ نہیں کرتا، اس کے لیے دو فائدے ہیں۔ پہلا أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہ امن میں ہوگا۔ کہاں؟ یہاں تو آزمایا جائے گا، یہاں تو گالی، یہاں تانا، یہاں دھکے، یہاں طنز، یہاں کئی قسم کے امتحانات، یہاں امن ملے گا؟ نہیں، یہاں تو مشکلیں ہیں، یہاں مشکلیں ہیں۔ ایمان کا بدلہ یہاں مشکلیں ہیں، یہاں آسانی ڈھونڈتا ہے اگر کوئی ایمان کے بدلے تو مشکل ہے، مل جائے تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن عمومی حالات کیا ہیں؟ یہاں امتحان، مصیبت، مصائب، پریشانی، دکھ، تکلیف، تان و طنز یہاں ایمان کے بدلے میں ہے۔ تو یہ امن کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
जिस दिन कोई मां मां नहीं बनेगी, जिस दिन कोई बाप बाप नहीं रहेगा, जिस दिन कोई भाई भाई नहीं बनेगा, जिस दिन कोई शौहर शौहर नहीं रहेगा, वो दिन जिस दिन सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे, वो दिन जिस दिन प्यारे नबी फरमा गए जमीन तांबे की तरह तपती हुई और जमीन इस तरह की, और तुम कैसे हो, युहशरुन नासु उरातन हुफातन हुर्ला, तुम गैर मख्तून बगैर कपड़ों के खड़े हो, धूप में खड़े हो। नबी करीम फरमा गए उस दिन आसमान का सूरज 1 मील का मिकदार मीलिन, 1 मील की मिकदार होगा, चलो फासले वाला मील मान लेते हैं, 1 मील पर सूरज होगा। वो दिन घबराने का दिन है, परेशानी का दिन है। और घबराहट का आलम क्या है, लोग जाएंगे मुख्तलिफ अंबिया के पास, इख्तिसार और मफहूम अर्ज कर देता, अंबिया के पास जाएंगे कि तुम्हारा ओहदा मर्तबा फला है, हमसे हमारे लिए अल्लाह से इतना ही मांग लो, हमारा हिसाब शुरू कर दे। वो इनकार कर देंगे, मैं नहीं जा सकता, मेरा तो ये मामला खड़ा है, मैं नहीं जा सकता, मेरा तो ये मामला खड़ा है। फिर लोग मिलकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे जाके कहेंगे आप कलिमतुल्लाह हैं, आप रूहुल्लाह हैं, आप जाके सिफारिश कीजिए। वो कहेंगे सिफारिश तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं उसकी खबर दे देता हूं जो सिफारिश करने वाला है। और लोग मुस्तफा के पास आएंगे, सैयदना ईसा उनकी रहनुमाई करेंगे, वो आके आपसे पुल सिरात पर दरखास्त करेंगे, उम्मतें परेशान हैं, आइए अपने रब से दरखास्त कीजिए कि वो हिसाब ले ले, इंतजार अब मजीद नहीं होता है। वो दिन, उस दिन अमन में कौन होगा, उस दिन अमन में कौन होगा, जिस दिन अंबिया घबराए हुए, उस दिन ईमान वाला अमन में होगा। उलाइका लहुमुल अमन, उस दिन। इसके लिए दूसरों के लिए फरमाया है कि उस दिन की मिकदार कान मिकदारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल के बराबर, 50,000 साल। मालूम तारीख में 50,000 नहीं पूरे होते, मालूम तारीख में 50,000 साल पूरे, गोया ये पूरी दुनिया अब तक आखिरत के एक दिन के मुकाबले में अभी तक इसकी जिंदगी नहीं बनती है। लेकिन ईमान वाले के लिए प्यारे नबी फरमाते हैं इसको इतना सा इंतजार करना पड़ेगा जैसे 2 रकत नमाज होती है। अल्लाह अकबर। उलाइका लहुमुल अमन, ये है अमन, राहत। एक ऐलान होगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों अलग खड़े हो जाओ। लोग छट जाएंगे और जो बाकी रह जाएंगे ववुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, जब मुजरिम इनसे निकलेंगे इनके चेहरे चमक उठेंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, मुस्कुरा उठेंगे। अल्लाह अकबर। इनके लिए ये ईमान के फायदे, वहुम मुहतदून। और दुनिया में ईमान का फायदा क्या है? हिदायत वाली जिंदगी। फाला नुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, ये बदकारों को मिलती, फ्रॉडियों को मिलती, मलूनों को मिलती, जालिम हुक्मरानों को मिलती। वहुम मुहतदून। यहां हिदायत, जिसने सीने से हिदायत लगाई, अल्लाह की कसम वो रेडी बांध भी सलाम के लायक, वो कोई खाक रोब है, किसी जगह पियन है, किसी जगह चौकीदार है, वो भी सलाम के लायक। और वो राहतों आसानियों वाली जिंदगी गुजारने वाला, अगर ईमान उसके पास नहीं, अगर अल्लाह की तौहीद के साथ पक्का नहीं, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की अतात के साथ वाबस्ता नहीं, तो इसको कहते हैं लग पता जाएगा, लग पता जाएगा, बुलाया जाएगा और कहा जाएगा
اس کو بڑی نعمتیں دی، حساب بعد میں لیتے ہیں، ذرا ایک چکر تو لگوا کے لاؤ، ایک چکر تو لگوا کے لاؤ۔ ابھی عذاب سہے نہیں، ابھی عذاب برداشت نہیں کیے، صرف دیکھ کر لوٹے گا۔ راحتوں نعمتوں کی زندگی گزارنے والے سے سوال ہوگا، بتلاؤ تمہاری زندگی کیسی رہی؟ کہے گا دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایمان کے فائدے، اور اگر ایمان محبوب ہو جائے پھر یہ کیا امتحان ہے؟ پھر 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اس کو پوچھا گیا تھا، بتاؤ اپنی ہی نہیں تمہارے ایمان کے لیے آزمائش یہ ہے، بیٹا سامنے دھوپ میں باندھا ہوا، شوہر باندھا ہوا، اگر تم واپس پلٹ جاؤ تو ہم سب کو چھوڑ دیں گے۔ اور وہ بندی ہوئی کہہ رہی تھی، صاف دکھائی دے رہا تھا یہ ظلم سے بات نہیں آئیں گے، موت سامنے کھڑی تھی۔ اور کیا خوبصورت ارشاد ہے، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، بیٹا کیا، شوہر کیا، اور میری جان کیا، ساری کائنات بھی وار دوں، لیکن محمد کے قدموں سے واپس جانے والی پھر۔ اور یہی وہ عالم ہے جب مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھا ابھی تو آخرت کے فائدے شروع ہونے ہیں، لیکن آپ نے پہلے ہی فرمایا اصبروا آل یاسر، آل یاسر صبر کرتے رہنا، ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنا، فإن موعدکم الجنہ، میں تم سب سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اور یہ خاندان کا خاندان جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، وہ سامنے ایک کمزور عورت ہے، اس نے ناف پہ نیزہ مارا ہے اور دونوں اونٹوں کو بھگایا ہے، 2 ٹکڑے جسم ہوا ہے۔ ایمان ہے، 2 ٹکڑے، یہ کوئی کاغذ نہیں تھا، یہ کوئی گتا نہیں تھا جس کو 2 ٹکڑے کیے جائیں تو اس کو تکلیف نہ ہو، 2 ٹکڑے کیا ہے، لیکن اس کے منہ سے اف تک نہیں نکلا۔ یہ ایمان ہے جس کو سمجھ آ جائے، ایمان۔ اللہ اکبر، اس بدبخت نے ہمیں چھیڑا ہے، کہتا ہے امویوں کو صحابہ بنا رہے ہیں، تمہیں کیا پتا صحابی بننے والا جو ایمان ہے وہ کس درجے کا ہے، وہ کس حیثیت کا ہے، اور ان کے محبت کے بغیر۔ اللہ اکبر، ایک قول ہے ایک امام کا، دل کو بڑا ہی پیارا اور محبوب لگا، میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ البدایہ والنہایہ میں امام زہری کہتے ہیں، میں نے صحابہ کے بارے میں سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ یہ جو صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے، اہل بدعت نے ایک نئی طرز شروع کی ہے، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سعید جو تابعیوں کے سردار ہیں، ان کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں یا زہری، اے زہری میری بات سن، من مات محبا لابی بکر و عمر و عثمان و علی، جو شخص ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان کی محبت میں مرے، یعنی ان کی محبت سے لبریز ہو اور اس حالت میں اسے موت آئے، وشہدہ للعشرۃ بالجنہ، اور جن 10 خوش نصیبوں کو جنت کی بشارت دی گئی ان کی شہادت دیتا ہے، ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، وترحم علی معاویہ، اور معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، کان حقا علی اللہ، اس کے لیے اللہ پر حق ہے، اللہ کے ذمے ہے، اللہ یناقشہ الحساب، کہ اللہ اس شخص کا حساب ہی نہ لے۔ جس کے سینے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت، جس کے سینے میں عشرہ مبشرہ کو جنتی ماننے کا دعویٰ، اور جو معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ کے ذمے ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حساب ہی نہ لے۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اور ایمان کوئی یہ ایک نکتہ نہیں کہ تم کہہ دو، زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ تو کام بن جائے، اس کے لیے ایک راستہ ہے، اس کے لیے ایک شاہراہ ہے، ایک شارع ہے،
ایک رہنما ہے، اس رہنما کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اگر اس رہنما سے جان بوجھ کر انحراف کیا تو ایمان جاتا رہے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ قرآن مجید نے کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ اور تیسرا، درمیان والے، بڑے بڑے پگڑیوں والے، نسبتوں والے، ولا تبطلوا اعمالکم، اگر کسی کے پیچھے لگ کر تم محمد کے راستے کو چھوڑ بیٹھے تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے اس بات کو سمجھا، آئیے ایک واقعہ سنیے۔ اللہ اکبر، کہ ایمان کی وجہ سے نصیب کیسے بلند ہوتا ہے۔ حنین کے میدان میں جب شکست ہو گئی کافروں کو تو وہ بھاگنے لگے مختلف سطحوں پہ، کوئی طائف کو بھاگا، کوئی نخلا کی طرف، کوئی اوتاس کی طرف۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دستوں کو ان کے پیچھے تعاقب کے لیے روانہ کیا۔ ان میں سے ایک اوتاس کی طرف جو دستہ بھیجا، اس کے سربراہ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہ چچا ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے، یہ پیچھے جا رہے ہیں، اور اسی دستے نے درید بن سمہ جیسے بدبخت عرب جنگجو کو مار ڈالا۔ پلٹتے ہوئے ان میں سے ایک جسمی نے تیر مارا جو حضرت ابو عامر کے گھٹنے میں پیوست ہو گیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا ہیں، پلٹ کے پوچھا چچا آپ کو تیر کس نے مارا ہے؟ تیر بڑا خوفناک لگا، اشارہ کیا کس آدمی نے، اس کا تعاقب کیا، وہ بھاگ کھڑا ہوا، پھر اس کو غیرت دلائی، آر دلائی، اس نے مقابلہ کیا، حضرت ابو موسیٰ نے اس کو قتل کر دیا۔ واپس آ کے کہا چچا میں نے آپ کے قاتل کو مار ڈالا ہے۔ فرمایا میری ٹانگ سے تیر نکالو۔ جب تیر نکالا گیا تو گھٹنے کا پانی بھی ساتھ ہی نکل گیا۔ نکاحت طاری ہوئی، عمر رسیدہ ہے، دم رخصت ہے۔ دیکھیے صحابہ کا ایمان کیسا ہے اور ان کی محبت رسول اللہ کے ساتھ کیسی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں سنو میرے بھتیجے، اللہ کے رسول کو میرا سلام کہنا اور کہنا ابو عامر کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری واپس آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، یہ ساری کیفیت بیان کی، تو آپ کی دعا سن لیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا اور ہاتھ اٹھا لیے، اور آپ فرمانے لگے اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اللہ عبید بن ابی عامر کو معاف فرما دے۔ اب دعا نبی فرما رہے ہوں، نہیں سمجھے؟ نبی دعا فرما، ایک شہید ہے اور اس کے لیے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اللہ ابی عبید کو اللہ عبید بن ابی عامر کو معاف فرما دے۔ اتنا ہی نہیں، اگلے الفاظ اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من الناس، اللہ کل قیامت کے دن اسے بہت بڑی آبادی تعداد انسانوں سے بلند مقام عطا کرنا، ایک کثیر طبقے سے بلند کر دینا اس کو، گویا جنتیوں میں سے بھی اعلیٰ ترین جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دعائیں سنی رسول اللہ کی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے واہ واہ کیا نصیب ہے چچا تیرا، نبی پاک تیرے لیے دعا کر رہے، نبی پاک تیری بلندی درجات کی دعا کر رہے، اللہ کے نبی تیرے انسانوں سے بلند ہونے کی دعا کر رہے۔ کھسک کر قریب ہوئے اور آہستہ سے کان میں کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں، میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ اور آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہم اغفر لعبد
عبداللہ ابن قیس، اللہ عبداللہ ابن قیس کو بھی معاف فرما دے، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اسے جنت میں کل عزت دار داخلہ عطا فرمانا، شان والا داخلہ عطا فرمانا۔ جنہوں نے ایمان کو قیمتی سمجھا ان کے لیے ترجیحات مختلف تھی، ان کی کیفیات مختلف تھی، ان کی سوچ و بچار دوسروں سے مختلف تھی۔ اگر ہمیں بھی ایمان عزیز ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایمان واقعی نفع بخش بن جائے تو پھر اس کے امتحانات کے لیے تیار رہا کریں۔ ایمان اتنی اہم چیز ہے کہ کافر کے گھر میں پلنے والے کو بھی فائدہ پہنچا دیتا ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ نبی کے گھر میں پلنے کے باوجود بھی اگر ایمان موجود نہیں تو فائدہ ہونے دیتا۔ مثالیں آپ کے سامنے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کتنا قریبی رشتہ ہے، اور یہاں ایک ننگ دڑنگ ملنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ علی کے ساتھ میری رشتہ داری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاتھ میں اس نے کنگن پہنے ہوئے، گلے میں مختلف طرح کی مالائیں لٹکائی ہوئی، منہ سے بدبو کے بھوکے اٹھتے ہیں، بھنگ گھوٹنے اور پینے پلانے والا، لیکن اپنی نسبت کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ میں علی کا ملنگ ہوں۔ اللہ اکبر! علی رسول اللہ کے داماد ہیں، علی رسول اللہ کے داماد ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں، علی ایمان والوں کے لیے ایمان کی نشانی ہے، لیکن بے ایمانوں کے لیے کوئی ضمانت، بغیوں کے لیے کوئی راحت۔ اگر یہ اصول دیکھا جاتا تو کل نوح علیہ السلام کے بیٹے کو فحال بینہم الموج فکان من المغرقین کے حوالے نہ کیا جاتا۔ اگر یہ ضابطے ہوتے تو دو بیویوں کا ذکر کر کے کہا، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما، اللہ نے دونوں کو خائن قرار دیا، خائن، دونوں خیانتکار تھیں، اور ساتھ کیا فرمایا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود انہیں فائدہ ہوا؟ ایمان نہیں، بس یہی بس نہیں، وقیل ادخل النار مع الداخلین، اللہ نے فرمایا کہ ابھی ادھر ماری گئی ہیں اور ساتھ ہی جہنم میں داخل کی گئی ہیں۔ رشتہ داری میں فائدہ دیا؟ ایمان نہ ہو تو رشتہ داری فائدہ دے سکتی؟ اگر نبیوں کی رشتہ داری فائدہ نہیں دے سکتی تو پھر ہماری تمہاری رشتہ داری کا کیا معنی ہے؟ اور ایمان ہے، ایمان کی آزمائش سے گزری ہے تو آگے اسی کا ذکر ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے اس کی مثال بھی دی ہے۔ کون؟ امرأۃ فرعون، آسیہ کا نام لیا ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ کو یاد کروایا ہے، میخیں ٹھوکی گئی سیدہ آسیہ کے بدن میں ایمان چھیننے کے لیے۔ لیکن جسے ایمان کی سمجھ آ جائے، میخیں کیل ٹھوکے جائیں تب بھی ایمان نہیں چھوڑتا۔ ذرا اپنی فکر تو کرو، کن باتوں کے پیچھے ایمان چھوڑتے ہو؟ کن چیزوں کے لیے ہوس کے مارے ہوئے ایمان سے ہاتھ دھو لیتے ہو؟ لوگ سینے میں دیوار کے ساتھ لگا کے آر پار والے کیل ٹھوکے جاتے ہیں۔ سننا شاید آسان ہو، کہنا بھی آسان ہے، لیکن کیل برداشت کرنا، اللہ اکبر۔ اور پھر اعزاز کیا ہے کہ وہ زمین پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ پھر اعزاز کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 4 اکمل ترین عورتیں ہوئی ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ فرمایا آسیہ زوجہ فرعون ہے، فرعون کی بیوی ہے، ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کتنا! اور اگلا قرآن ایک اور شہادت دیتا ہے۔ اب پروفیسر صاحب نے جگہ چھوڑو، کافی دیر پہ ستے پہ۔ قتل اصحاب الاخدود،
ہلاک ہو گئے خندقوں والے. النار ذات الوقود، یہ ایک نار، ایک آگ ہے ایندھن والی. اذ ہم علیہا قعود، جس پر یہ تماشائی بن کر اوپر بیٹھے ہوئے خندقیں کھود کے پاس گویا براجمان ہے. ایمان والوں کو کہتے ہیں یا ایمان بچاؤ یا مرو. اللہ اکبر. اور ایمان والے کشاں کشاں اس میں چھلانگ لگاتے ہیں آگ میں، کہ اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو آگ میں گرے وہ مارے گئے. فرمایا قتل اصحاب الاخدود، جنہوں نے خندقیں کھودی وہ مارے گئے، وہ ہلاک ہوئے. وہ جو جل گئے ہیں تمہارے سامنے وہ تو کامیاب ہو گئے. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، مومنوں کو دیکھ رہے، جلتے ہوئے مزہ لے رہے ہیں. لیکن اللہ کی قسم ہے کل وہی مومن، اور انہی میں سے ایک وہ بھی ہے جس کے بچوں نے چھلانگ لگائی ہے، اور جو اپنے چھوٹے سے بچے کو ڈالنے میں متعامل ہے، اور بچہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میری ماں ڈال دے ڈال دے. دنیا کی کوئی مصیبت آخرت کی مصیبت کے برابر. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے جو عزیز تر ہے. اور اگر یہ عزیز تر نہیں تو آپ فائدہ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ آج کی بات کرنے لگا ہوں. ایمان کے لیے آزمائش آتی ہے. ایک دوست ہیں ہمارے، آپ بھی واقف ہی ہوں گے امید ہے، عیسائی پادری تھے، نوجوان. اللہ نے توحید کی سمجھ عطا کر دی، اللہ نے صحیح دین تک آنے کی توفیق عطا کر دی. مسلمان ہو گئے. عبد الوارث گل، جانتے ہیں نام؟ ایک آدمی اب تک 2000 مسلمان کر چکا. وہ وہاں کی ضلالتوں گمراہیوں میں پڑے ہوئوں کو نکال کر ادھر آ رہا. اور یہی نہیں بلکہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو ہم پکے مسلمانوں اور پیدائشی مسلمانوں کا جو رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان تکلیفوں سے بچانے کی بھی کوشش کر رہا. ہم تو قبول نہیں کرتے نا. اسلام کہے 1 منٹ پہلے کافر ہو، اگلے لمحے ایمان والا تو تیرا بھائی ہے. لیکن ہم بھائی ماننے کو، ہم رشتہ داری کرنے کو، ہم اس کی کئی نسلوں کو جو 2 نسلیں پہلے بھی اسلام لا چکے ہوں، ہم اس کو اب تک بھی دیندار کہہ کے پکارتے ہیں، اب بھی اس کی توہین کرتے ہیں. وہ اس کو بھی سنبھال رہا. انہی دنوں میں اسلام آباد میں یہاں آپ کو پتا کچھ سرکاری گدے ہیں، کچھ سرکاری ملا ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ان میں سے ایک تو آپ وہ جانتے ہیں بھینسا، جس نے علاج کروایا سعودی عرب سے. اس بدبخت کو ہر جگہ موقع ملتا ہے، اس کے پاس جانے کیا ہنر ہے. وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ایک سیمینار ہو رہا ہے، اور پروپیگنڈا کیا ہے کہ پاکستان میں جبری اسلام قبول کروایا جاتا ہے، پاکستان میں ظلم کیا جاتا ہے. اسی مجلس میں ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہماری کم سن بچیوں کو بھگا کر تو مسلمان کرتے ہو، اسے آزادی ہے بولنے کی. جھوٹ بولا. اسی مجلس میں سکھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، آزادی ہے، پاکستان کی حکومت وزارت مذہبی امور اس کو کنڈکٹ کروا رہی. اور انہوں نے ہی خود ہی دعوت دے کر عبد الوارث کو بلایا ہوا. اب عبد الوارث کی باری آئی تو کہا ہم سے تو پوچھو کہ ہم کیسے آئے، ہم سے تو جانو. خود ہی بناتے ہو مقدمہ اور خود ہی اس کے مدعی، خود ہی انصاف کرتے ہو. ہم سے پوچھو ہم کیوں آئے، ہم پر کس نے جبر کیا، کس نے ظلم کیا. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو جبر تمہاری طرف سے ہوا وہ کتنا تھا. اولادیں چھین لی،
آج بھی آج کی بات کر رہا، اولادیں چھین لی، گھر سے نکالا، آج بھی قتل کی دھمکیاں دیتے ہو۔ 2000 لوگ مسلمان ہوئے، آپ ایک بھی ثابت کر دو کسی کو جبری طور پر مسلمان کیا گیا ہے۔ اس پر عیسائی اٹھے، شور کیا، ہنگامہ برپا کیا، کیونکہ یہ تو مقصد میں شامل نہیں تھا۔ مقصد کیا؟ مقصد تو یہ تھا کہ دنیا میں یہ ثابت کریں کہ پاکستان کے اندر جبری مسلمان بنایا جاتا ہے اور اس کے نام پر پیسے بٹورے۔ جب اس مقصد کے خلاف ایک آواز اٹھی اور اس نے پرواہ نہیں کی کہ میرے پیچھے کوئی ادارہ نہیں، اس نے پرواہ نہیں کی اللہ کے بندے نے کہ میرے ساتھ کوئی جماعت نہیں، اکیلا تنہا تنہا کھڑا ہوا اور حق بات کہی، اسے اس بھینسے نے جا کر مائک چھین کر ممبر سے اسٹیج سے اتارا تاکہ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکے۔ یہ آج کی بات ہے۔ ایمان آزمائشیں لیتا ہے، تم خوش قسمت ہو آزمائشوں کے بغیر ایمان ملا، لیکن جو معاشرت میں تمہارے امتحان ہو رہے، جو معیشت میں امتحان ہو رہا، جو گھریلو زندگی میں امتحان ہو رہا، جو اجتماعی کردار تمہارا ماپا پرکھا جا رہا ہے، اس میں پورے نکلو، پورے نکلو، ورنہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ میں آ رہا ہوں اس طرف، اگلے جمعے یہ بیان کروں گا انشاءاللہ وہ کون سی چیزیں جو ایمان چھین لیتی ہیں۔ فرمایا ایک سن لو، تفصیل اگلی دفعہ۔ فرمایا اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ کس کے پاس؟ جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ذرا غور تو کرو، ہم کہاں کھڑے؟ ساتھ والا ہمسایہ ہو، دکاندار ہو، محلے دار ہو، ہمارا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی۔ کہیں امن؟ ایمان ایسا ہوتا ہے، ایمان تو نفع بانٹتا ہے، ایمان تو راحتیں تقسیم کرتا ہے، ایمان تو لوگوں کو بشارت دینے والا ہوتا ہے۔ ایمان لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا؟ یہ جو پشاور میں ہوا ہے یہ کوئی ایمان ہے؟ اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو یہ تعلیم دیتا ہو مسلمانوں کو مار ڈالو، اور پھر دعویٰ کرے کہ ہم نے مارا ہے۔ اور پھر ہم اس وقت بھی کہتے تھے وہاں عمارت اسلامیہ قائم ہو گئی ہے، ہمارے لیے مشکل آ گئی ہے، اور ہوا وہی۔ سب سے بڑا محسن پاکستان اور سب سے زیادہ تکلیف بھی۔ اگر کوئی پالیسی، اگر کسی حکمران کا کوئی رویہ افغانوں کے خلاف تھا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے بچے جو گھر سے باہر جائیں اور ان کے لیے امن چھین لیا جائے، ہمارا کیا؟ ہم نے تو ہمیشہ اپنے شہروں میں جگہ دی، ہم نے برداشت کیا، ہم نے خوش آمدید کہا، لیکن آج وہاں بیٹھ کر ایسے لوگوں کو یہاں پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے حملے ہوتے ہیں، اور بار بار حکومت پاکستان کہہ رہی کہ آپ کی طرف سے سپورٹ ہوتی، آپ بچا رہے ان کو، وہ حملہ کرتا ہے اور واپس افغانستان چلا جاتا ہے۔ باڑ لگائی تو باڑ لگانے نہیں دیتے، تلخ قائد۔ اللہ اکبر! کسی مسلمان کو مسلمان قتل کرے، یہ اسلام ہو سکتا؟ ہم سب اس کی مذمت نہیں کرتے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری میں ڈال دے، کیونکہ جب بھی تم دنیا سے رخصت پاتے ہو تم ہماری طرف رخ کر لیتے ہو۔ ادھر ایران بھی ہے، ادھر رشیا بھی ہے، رخ کرو ادھر، ادھر تو مسلمان بستے ہیں، تمہاری مرضی کے نہ صحیح مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امن عطا فرمائے، اور امن آئے گا بھی ایمان سے، ہمیں بھی تب ہی امن ملے گا جب ہمارے لیے بھی ایمان والے اوپر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ایمان والے ہوں، جن کے لیے ایمان عزیز ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔